السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت
النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد، محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہمارے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت، اس کی مدد، اس کی توفیق سے 18 پارے میں پہنچے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز. تو اس کا ہم مطالعہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق اللہ العظیم. اس پارے میں دو صورتیں ہمیں ملتی ہیں. سورہ مومنون ہے اور اس کے بعد سورہ نور اور سورہ فرقان کا کچھ حصہ آیا ہوا ہے. تو اس سے جو ہے سورہ نور تک ہمارے قرآن مجید کا تیسرا گروپ جو رسالت پر رسولوں کی کشمکش، کس طریقے سے انہوں نے اپنے قوم کے آگے دعوت کو پیش کی، قوم نے اس دعوت کو رد کر دیا، اس کے نتیجے میں جو سٹرگل ہوا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور کس طریقے سے ہر دور میں ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے. بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، کیونکہ ہم وہ آخری امت ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. نہ اس کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے، نہ ہمارے بعد کوئی امت آنے والی ہے. یہ کتاب تا قیام قیامت تک پڑھے جانے والی کتاب ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے بہت سارے نصیحت کے پہلو رکھ دیا ہے. ہمارے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کرتی ہے، گائیڈ کرتی ہے ہمیں. اس کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ دل لگائیے، اس کے لیے وقت نکالیے، وقت لگائیے، سنیے، پڑھیے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان لے کر آیا ہوا ہے. اس کا شکر احسان ہے، جتنا بھی ہم اس کا شکر ادا کریں کم ہی ہے. لیکن بعض لوگ جو ہیں بڑے بدقسمت ہوتے ہیں، رمضان کو پا کر بھی وہ اپنی غفلت سے بیدار نہیں ہوتے. نہ نمازوں کی پابندی، نہ قرآن کی تلاوت، نہ کوئی اچھے کام کی، نہ اپنی اصلاح کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلائے، ہدایت دے. تو الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کر دیا کہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ. کیا بتائیے میں اور آپ کامیاب ہونا نہیں چاہتے؟ دنیا کے ہر معاملات میں تو ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، مال، دولت، کیریئر اور جو بھی ہم اپنا پوزیشن ہے، اسٹیٹس ہے، ہر ایک چاہتا ہے ترقی کرے، کامیاب ہو. اور ایوری ایئر اکاؤنٹ نکالتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں کہ کتنا پروفٹ، کتنا لاس، کتنا گین ہوا ہے، کیا کرنا چاہیے، ٹارگٹ کیا بنانا چاہیے. یہ سب تو پلاننگز کرتے ہیں. جو اسٹوڈینٹس ہیں، جو اسٹوڈینٹس کی زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی جس فیلڈ میں ہے، وہ بھی اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد کون سا کورس، کون سی ڈگری لینا ہے، ڈگری ختم ہو گئی تو کس جاب کے لیے. تو ہر اعتبار سے ہم پلاننگ کرتے ہیں، ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں، ہم تیاریاں کرتے ہیں اور گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن روحانی طور پر ہم ایک کوششیں نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں نصیحت فرما رہا ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا، اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے. تو سورہ حج کے آخری رکوع میں جو 17 پارے میں کل ہم مکمل کر چکے ہیں، اس میں حج کے ارکان اور اس سے پہلے کا سورہ جو سورہ انبیاء،
ہر دور میں جب نبی کو تکلیف پہنچی تو انہوں نے اللہ کو ہی پکارا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام دعاؤں کو اس میں نقل کر دیا گیا ہے. ان دعاؤں کے ذریعے جن مرحلوں سے بھی تم گزرتے ہو، نبی کیوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے تعلق کو اپنا مضبوط کریے. اور جماعت کی اہمیت دے دی گئی ہے. اور اقامت دین یہ مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے. اس فریضے کو سر انجام کرنے کے لیے جماعت سے جڑ کر رہنا ہے اور ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے تاکہ کہیں بھٹکنے نہ پائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سورس ایک چھوڑ دیا ہے، وہ ہے اللہ کی رسی قرآن مجید ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اے لوگوں جو ایمان لائے وہ سورہ حج کے آخری رکوع میں واضح فرما دیا، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی بندگی بچا لاؤ اور نیکی کے کام کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. فلاح کے لیے 4 کام بتا دیے گئے، رکوع اور سجود، اس کا مطلب نماز، اور رکوع کا مطلب اور سجدے کا مطلب جو ہے جماعت کے ساتھ، ناٹ انفرادی طور پر، جماعت کے ساتھ. رکوع کا مطلب یہ ہوتا ہے ناٹ اونلی نماز، مطلب نمازوں میں ہی نہیں ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں نماز کے بعد بھی اللہ کے ہر احکام پر جھکے ہوئے رہنا ہے. اس کا یہ مطلب ہے سجدہ کرو، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اللہ کے. یہ آدھے دیندار آدھے دنیا دار مت بنو. آدھے مسلمان بنے ہوئے ہیں، آدھے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. پوری کی پوری مرضی اللہ کی ہونی چاہیے، ٹوٹل سبمیشن اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے عبد ہیں، غلام ہیں. ہم ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، ہمیں کوئی آگے سے سوال کرے یا ہمارے کسی بات پر جو ہے روکے ٹوکے، ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو پھر اللہ کو کیسے اچھا لگے گا کہ ہم اس کی نافرمانی کریں؟ تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ لا کر ہمیں ایک موقع دے رہا ہے. اور دیکھو جہاد کرو، جہاد کا مطلب ایٹ موسٹ ایفرٹس، علم سیکھنے کے لیے جتنے حد وسائل آپ، امکانات آپ جو بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ آ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی سیکھ سکتے ہیں. جو آپ کی شوق کے اوپر ہوتا ہے، جس کا جتنا شوق نہ وہ اتنی محنت کرے گا. کیونکہ ہم سمجھتے کہ بس اتنا کر لے کافی، اتنا کر لے نہیں. دنیا کے اعتبار سے تو کافی نہیں کہتے، بس تو ہم چلتے جاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں آ کر کہیں نہ کہیں رک جاتے ہیں. بس اتنا کافی ہے، اتنا کر سکتے ہیں. اور ڈسٹرکشنز بہت آ جاتے ہیں، رکاوٹیں بہت آ جاتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے دیکھو رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی بندگی بچا لاؤ، نیک کاموں میں سبقات لے جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو. جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. وجتباکم، اور تمہارے دین میں کوئی کسی قسم کی تنگی نہیں ہے. یہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے یہ. اور جب بھی ان کا نام مسلمان تھا، ہر دور میں جو نبی کی انبیاء کی اتباع کرتے ہیں ان کو مسلمان ہی کہہ دیا گیا ہے. وَمِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو. پھر اس کے بعد دیکھیں فَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ فریضہ انجام دینے کے لیے نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کو تھام لو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا مولا ہے، کیا ہی اچھا مددگار ہے. اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو، اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. یہ غیر اللہ کو پکارتے ہو، نہ نفع نہ نقصان نہ کوئی چیز وہ قدرت رکھتے ہیں. تو ایسے خدا زندہ جاوید جو اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تمہارے شہرک کے قریب ہے، اتنے قریب رب کو، اتنے قریب اللہ کو چھوڑ کر کس کس کو پکارتے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی گئی ہے. سورہ مومنون، مومن کی جمع مومنون ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد یہ سورہ نازل کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، تو ہم جو ہے احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ختم ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے آپ کو فلاح پانا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، ان 10 آیتوں پر وہ عمل کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی سے فارغ ہوتے ہی آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایسی 10 آیتیں نازل ہوئی ہے، اگر کوئی
اس کو پورا عمل کرے گا تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی ابتدائی 10 آیتوں کو پڑھ کر سنایا۔ ترمذی، مسند احمد، نسائی، حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے اندر بھی موضوع یہی ہے، اتباع رسول، رسولوں کی دعوت پر لبیک کہا کرو، یہ مرکزی مضمون ہے۔ اور پوری تقریر جو ہے اسی جو کہ ارد گرد گھوم رہی ہے، یعنی آغاز کلام اس طرح ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس پیغمبر کی بات کو مان لیا، اس کے اندر جو ہے وہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں، یقیناً ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش کی طرف جو ہے توجہ دلا دی گئی ہے۔ دیکھو کائنات کی کیا نشانیاں مانگتے ہو؟ کیا کائنات میں نشانیاں، آفاقی نشانیاں کچھ کم ہے؟ انفسی نشانیاں کچھ کم ہے؟ قرآن کی آیتیں کچھ کم ہے؟ اور کیا معجزہ چاہیے؟ اور کیا تمہیں نشانی چاہیے؟ ذرا تمہاری پیدائش کی طرف تو نظر اٹھا کر دیکھو، کس طرح ہمیں تمہیں پیدا کیا، اور زمین کی پیدائش کو دیکھو، نباتات کو دیکھو، حیوانات کی پیدائش، اور دوسرے آثار کائنات کی طرف متوجہ کر کر دیکھو، اور جس سے تمہیں مقصد یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ توحید، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔ اس تمام چیزوں کو جو تھامے رکھا ہے خالق کائنات، مالک کائنات ہے۔ دیکھو مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، ان تمام چیزوں پر زور دیا گیا ہے۔ اور جو ہے آج تم لوگ رسول اللہ کی دعوت پر شک کر رہے ہو، اعتراضات کر رہے ہو، اور یہ قرآن کے بارے میں تم اعتراضات کر رہے ہو، اعتراضات کرنے والے حق تھے یا انبیاء حق تھے؟ اور توحید اور آخرت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کرتے ہیں کہ آخرت کب آئے گی، آخرت کب آئے گی۔ اور مشرکین مکہ جو ہے مختلف پہلوؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان بے داغ زندگی گزارے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کبھی دنیا کے اعتبار سے جھوٹ نہیں کہا، تو کیا اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑ کر بولیں گے؟ تو ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کس طریقے کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو۔ جو بھی تم کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں ایک مہلت، ایک مدت دے دی گئی ہے، اللہ نے اس میں وضاحت کر دیا۔ تو ابتدائی 10 آیتیں ایسی ہیں جس میں ایک انسان کی جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پروگرام دے دیا گیا۔ دنیا میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کتنے ورکشاپس کرائے جاتے ہیں اور موٹی موٹی فیسز لی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی آؤٹ ورڈ چینج ہوتا ہے کہ کیسے چلنا، کیسے بیٹھنا، کیسے کھانا، کیا کرنا، کیسی بات کرنا۔ لیکن قرآن مجید جو ہے ہمارا انر کلینزنگ کرتا ہے اور ہمارے اندر سے شخصیت کو نکھارتا ہے، ابھارتا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کا تقوی، معرفت الہی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے، ہمارا جسم جو ہے، انسانی جسم کے اندر اس کی روح مادی خلافوں میں لپٹی ہوئی ہے، گویا کہ ایک جو ہے مخفی خزانہ ہے ہمارے اندر، ایک مخفی، ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس خزانے کو کام میں لے کر آنا ہی فلاح ہے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کسان کو جو زمین کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، زمین میں جو ہے بیج بوتا ہے، اس کے بعد دیکھیے وہ کومپل نکالتی ہے، فصل اگتی ہے، تو کاشتکار کو کتنا خوش کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان محنت کرے گا روح پر، اس اندر کے خزانہ جو دبا ہوا ہے اس کو باہر نکالنا ہے، تو اس میں جو ہے ورک آؤٹ کرے گا، اس کے پیچھے لگا رہے گا، اس کو جو ہے ابھارنے کی، اس کو نکھارنے کی کوشش کرے گا۔ اکثر جو ہے ہم انسان تمام ترجیحات حیوانی وجود کو دیتے ہیں جو جسم ہمارا ہے، نہ ہم روح کی جو ہے نہ خبر لیتے ہیں، نہ اس کی غذا، نہ اس کا ڈیولپمنٹ، نہ اس کی نشو و نما کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ایسے انسان کی روح سسک سسک کر مر جاتی ہے، اور جس کا جسم اس کی روح میں جو ہے اندر دھسا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ بار بار، جیسے کہ دیکھ لیجئے ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، امیہ ابن قلب بھی تھا، جو مخالفین جو کر رہے تھے وہ بھی تو تھے نا۔ اور ایک طرف ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب بھی تو انسان ویسے ہی تھے نا، سب کو دو آنکھ دو کان، چلنا پھرنا کھانا وہی معاملہ تھا نا۔ لیکن کیا چیز تھی کہ انہوں نے جو ہے لبک کر قرآن کو جو ہے قبول کر لیا، رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہا، اور ان لوگوں نے جو ہے جانتے بوجھتے، حالانکہ انٹلیکچوئل کا طبقہ تھا اس زمانے کا، اور جو ہے ابو جہل کو ابو الحکم بھی کہتے تھے، وزڈم کا باپ کہا کرتے تھے، تو پھر کیا بات تھی کہ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر رسول اللہ کی دعوت کو رد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ جو ہے ایک مومن بندہ ہے جو حقیقت میں زندہ رہتا ہے، جو کوئی اس دعوت کو لبیک کہا، اس کی جو ہے اندر روح مری نہیں ہے،
پرورشن نہیں ہوئی ہے، اس پہ لبادے نہیں، جیسے اللہ کی طرف سے آئی ایز اٹ از اپنی شکل میں ہے. تو وہ جیسے خیر اس تک پہنچا، اس نے لپک کر اس کو قبول کر لیا. اور ایک مومن بندہ در حقیقت زندہ رہتا ہے. جو قرآن پڑھاتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے، ہمیشہ قرآن کو سیکھنے سکھانے، خیر کی بات، فلاح کی بات، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا. جو سیزنل ہوتے ہیں، وقتی طور پر مسلمان بنتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں کھینچ تان کر اپنے آپ کو جو ہے وہ نیکی کے کام کرنے کے، لیکن پھر بھی پھسل رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو یعنی کھینچم کھانچی کر کر لے کر آ رہے ہوتے ہیں اس طرف. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ جو کوئی تم اس قرآن کو تھام لو گے زندہ ہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں زندہ تو ہیں لیکن اندر ان کی روحیں مر چکی ہے. سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے ہم ان کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. تو ڈیولپمنٹ، کیریکٹر ڈیولپمنٹ کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اپنے اندر کی تمام وہ غلاظت کو دور کرنا ہے، برے عادتوں کو نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن عادتوں کی طرف دعوت دی ہے، جو عادتیں بحثت ایک انسان ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حسن التقویم بہترین ساخت پر ہمیں بنایا ہے، وہ ہمیں جو ہے اپنی کیریکٹر بلڈنگ میں لے کر آنا چاہیے. یعنی انسان اپنی جہالت کو دور کرنا ہے اور اپنے اس معدنیات کے پردوں سے نکل کر اس خزانہ کو برہم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی معرفت رکھ دی ہے کہ اللہ کو پہچاننا. من عرف نفسا فقد عرف ربا. جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو لہٰذا یہ جو ہے اپنے آپ سے جو غافل، جو اپنے آپ سے غافل، وہ معرفت الہی سے بھی غافل رہا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا جو اپنے آپ کو بھلا دیا اللہ اس کے نفس کو بھلا دے گا. تو لہٰذا اس رمضان کو ہم نے پایا ہوا ہے، الحمدللہ آدھا رمضان تو گزر گیا ہے، اب آدھا ہے، گنے چنے دن رہ گئے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. ان 10 آیتوں پر ہمیں اپنے کیریکٹر بلڈ اپ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے کیریکٹر کو جو ہے اس لیول پر لے کر آنا چاہیے جو یہ مادی لحاف میں اندر ہماری روح ہے، اس کو ہمیں نکھارنا چاہیے، لے کر آنا چاہیے. لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کامیابی اور کامرانی کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ابتدائی ان 10 آیت میں وضاحت کر دیا ہے. یہ سورہ مکی دور کا سورہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لا چکے تھے. روایتوں میں آتا جس وقت یہ سورہ نازل ہوا، رسول اللہ پر جو وحی نازل ہو رہی تھی وہ کیفیت دیکھ رہے تھے. رسول اللہ جب اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا میرے اوپر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہے جو اس پر عمل کرے گا یقیناً جنت میں جائے گا. پھر آپ نے ان 10 آیتوں کو پڑھا. اس صورت میں جو ہے رسول اللہ کی پیروی، اطاعت اور اتباع کی دعوت دی گئی ہے اور بتایا گیا وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی رہنما تسلیم کرتے ہیں. کفار مکہ ایمان لانے والوں کو کہتے تھے کہ انہوں نے بڑے خسارے کا سودا کیا ہے، تم نے تو بڑا گھاٹے کا سودا کہ تم نے محمد پر جو ہے ایمان لے کر آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا دین چھوڑ دیا، اپنے باپ دادے کے طور طریقے چھوڑ دیے، اپنے لوگوں سے الگ ہو گئے، کاروبار تباہ کر بیٹھے، فاقے کرتے ہو. تو ان پہلی 10 آیتوں میں اللہ نے فرمایا انہوں نے خسارے کا سودا نہیں کیا بلکہ انہوں نے بڑا نفع کا سودا کیا ہے. ان کے طرز عمل پر غور کرو. ایمان لانے کے بعد کیسی تبدیلی آتی ہے. یہ دنیا دار سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس مال دولت ہو، لیکن قرآن کہتا ہے کہ فلاح پا گیا وہ مومن جس کے پاس، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا. اصل میں کامیاب اسی کے لیے ہے. اللہ نے جو ہے وضاحت کر دیا ان 10 آیتوں میں. کامیاب ان مومنوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. وہ 10 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1، نمازوں میں خشوع، لغویات سے دور، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، عہد و پیمانوں کا پاس رکھتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہی لوگ جنت الفردوس کے مالک ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی طرف، انسان کی پیدائش کی طرف اشارہ کیا ہے. یہاں پر دیکھ لیجئے آیت نمبر 12 سے لے کر پھر سورہ حج کی 5 آیتیں، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے. اے انسانوں تم اتنا کرتے ہو، اللہ کو نہیں پہچانتے، بگ بینگ ہو گئی، یہ کائنات وجود میں آ گئی، ہم خود بن گئی، پتہ نہیں کیا کیا تم تھیوری پیش کر رہے ہو، یہ سب غلط ہے. یہ تم کہاں سے پیدا ہوئے، تمہاری اصل کیا ہے؟
تمہارا سورس کیا تھا، تمہاری اورجن کیا ہے، تمہیں کبھی غور کیا؟ تمہیں ایک حقیر سے پانی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تمہیں رکھا، سٹیج بائی سٹیج تمہیں جو ہے ڈیولپمنٹس دیتے رہے، اس ماں کے 3 پردوں کے اندر ہم نے تمہیں محفوظ رکھا، اس کالی کوٹری میں ہم تمہیں رزق پہنچا رہے تھے، تمہیں کروٹ بھی بدلا رہے تھے، تم اسی چھوٹی دنیا میں کیسے ماں کے پیٹ میں گھوم رہے تھے، اور ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا گیا۔ سورہ نور میں بھی آتا ہے، بہت سارے مقامات پر اللہ نے واضح کر دیا، پانی سے انسان کو زندگی ملتی ہے۔ دیکھ لیجئے فیٹس جو ہے اس میں گھوم رہا ہوتا ہے، پانی اگر نکل جائے تو بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، ہم نے تمہیں جو ہے مٹی کے سستے بنایا، پھر ایک محفوظ جگہ تمہیں رکھا، اور اس کو بعد میں بوند میں تبدیل کیا، اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ایک ایسی دوسری مخلوق، ایک نطفہ، ایک پانی کا بوند جو سادہ آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ 9 ماہ کے اندر کون سی فیکٹری ہے، ایسا کیا چیز ہوتی ہے بچے کی شکل میں باہر آتا ہے، یہ سب چینجز کرنے والے کون ہیں، کبھی غور نہیں کیا؟ آج تو سائنس اتنا تصدیق کر چکا ہے ان تمام باتوں کو۔ ڈاکٹر کیٹس مور نے سائیکالوجی ایمبریولوجی پر ان آیتوں کو پڑھ کر وہ نے اسلام کو قبول کیا۔ ڈاکٹر کیٹس مور کیوں نہ ہو جائے، اور مکائی ڈاکٹر جو ہے بکائی، مورس بکائی، انہوں نے بھی ان تمام چیزوں پر تصدیق کی اور ایمان لے کر آئے۔ اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اے مشرکین مکہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہو تو رسول کی بات پر تمہیں اعتماد نہیں؟ دیکھو اللہ نے تمہاری کس طریقے سے بابرکت بنایا، تمہارے چہرے مہروں کو دیکھو، لیکن دیکھ لو، یاد رکھ لو، یہ تمام چیزیں ہم دیکھ کر تمہیں یوں ہی چھوڑ نہیں دیے ہیں، کہ انسان کے پیدائش کا مرحلہ، یعنی مٹی سے نطفہ لوتھڑا، پھر موت، وہی موت دے گا، اور روز قیامت دوبارہ زندگی وہی دے گا، پھر جو ہے آسمان کی طرف بارش کا نظام، کھیتی باڑی، پھل پھول، جاندار کو پیدا کرنا، بارش کا نظام، ان پر غور فکر تو کرو کہ کون پیدا کرتا ہے، یہ تمام چیزیں کون کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، قوموں کے سردار نے انکار کیا اور کہا کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر ہے ہم جیسا۔ تو اس میں ایسے کیسے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں کہ آج اٹھ کر کہتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، میری بات مانو، میری اطاعت کرو، تو اللہ تمہاری زندگیوں کے حالات بدل دے گا۔ ہر زمانے میں رسولوں کے ساتھ، اور نوح علیہ السلام تو 950 سال تبلیغ کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 950 سال نہیں ہوئے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے، دیکھو ہمارا ایک برگزیدہ نوح بندہ 950 سال کتنے پیشنس کے ساتھ انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اور تمہیں جیسے اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا کوئی پر والا فرشتہ بھیجتا، اور بس اس آدمی کو جو ہے جنون لاحق ہو گیا، طرح طرح کی باتیں ہر دور میں نبیوں کو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربی انی مغلوب فانتصر، اور اللہ ان لوگوں نے مجھے دبا لیا ہے، مجھے اس قوم سے نجات دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا ہنر سکھایا، کشتی میں سوار ہونے کا، پھر ایک دن اللہ کا عذاب کا دن آ گیا۔ اللہ کہہ دیتے ہیں، ایام اللہ، اللہ کا دن، یعنی عذاب کا وہ بڑا دن آ گیا، اور پانی میں کس طریقے سے اللہ نے پوری کی پوری بستی کو جو ہے تلپٹ کر دیا، غرق کر دیا طوفان نوح میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کشتی کو ایک اچھی محفوظ جگہ پر اتارا، جودی پہاڑ پر ترکی میں۔ تو دیکھو یہ آیت ہے، جب بھی آیت کی بات، نشانی کی بات آتی نا، وہاں پر ان فی ذالک لآیات، پھر علم ترا، حل، ان سوالات سے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے تم پہاڑوں کو نہیں جمایا، کس طرح سے زمین کو چٹیل بنا دیا تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے واضح کرتا ہے، جیسے اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اسی طرح وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں بچ کر آ گئے لوگ، وہاں سے جو ہے پھر انسانی نسل جو ہے آگے بڑھتی رہی، قوموں میں نبی آتے رہے، قوموں کے سردار نے ماننے سے انکار کر دیا اور آخرت کے بارے میں جھٹلا دیا، تو پیغام رسالت کو محض ایک ہنسی مذاق میں اڑایا کرتے تھے۔ آخری وقت کے نبی نے اللہ سے مدد مانگی، یعنی جو دور میں جو نبی آتا چلا گیا، اس میں تمام ذکر کر دیا گیا، ایک کے بعد ایک ہم نے نبیوں کو بھیجا، لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا۔
تو جب جو ہے ان کا وقت مکمل ہو گیا، اتمام حجت ختم ہو گئی، نبیوں نے اللہ سے دعا کی، پھر اللہ کا عذاب ان پر چسپا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے رسول اور جو ہے ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا۔ اس کے بعد کتنی ایسی قوم اٹھائے، ان میں نبی مابوس کیے، ان کی منکرین حق نے ان کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا، ان کی نشانیاں کھلی سند کے ساتھ فرعون کی طرف ہم نے بھیجا، اور فرعون اور فرعونیوں نے سرکشی کی، دونوں نے جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم علیہ السلام کا قصہ واضح کیا ہے کہ دیکھو ہم نے ان کو برگزیدہ بنایا، اور ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بیٹا جو آگے چل کر جو ہے رسالت کا منصب پر فائز کیا۔ عیسیٰ ابن مریم ان کے بیٹے کو ہم نے ایک نشانی بنائی، اور تمام انبیاء کی دعوت یہ کی تھی، تمام پیغمبروں کو حکم دیا گیا کہ اے پیغمبروں پاک اور حلال چیزیں کھایا کرو اور نیک اعمال کرو، تمہاری امت تو بس ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔ لیکن نبیوں کے بعد ان کے برے جانشینوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اب جو ہے آخری نبی آئے ہیں، خاتم النبیین آئے ہوئے ہیں، آپ انہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک ڈوبے رہیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو واضح کیا، نبیوں کو بھیجا، یہ حالانکہ 6 انبیاء اور رسول کے قصے یہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہر نبی کو، ہر زمانے میں ہر قوم نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو واضح کر رہا ہے، مشرکین مکہ کو، دیکھو تم ان کو جانتے ہو، قوم عاد کو جانتے ہو، قوم سمود کو جانتے ہو، لوط علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہو، کیسے اللہ نے ان کو تب و تاراج کر دیا۔ اب آخری نبی ہم نے بھیجے ہیں، ہم نے مبعوث کیا ہے تمہارے درمیان میں، اگر تم ان کی بات نہیں مانے گو تو تمہارا بھی انجام انہی جیسا ہوگا۔ اور جو اہم ترین بات، دین کا غلبہ، دین ہر زمانے میں اسلام ہی رہا، عبادتیں وہی رہی لیکن شریعت بدلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر زمانے کے امت کو یہی کہا کہ نبیوں کی، رسولوں کی اطاعت کرو، اتباع کرو، لیکن ہر دور میں انہوں نے جو ہے نبیوں کو جھٹلا دیا، ان کے ساتھ جس طریقے کا برا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ انہی باتوں کو وضاحت کر رہا ہے۔ اور انہوں نے جو ہے اسٹیٹس سمبل یہ سمجھ لیا، مال اور اولاد کا ہونا، جس کے پاس مال، دولت، اقتدار، اختیار، انہی کو رسالت دینی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ ہم کیا کوئی کم تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا؟ اگر ہمارے قوم میں سے ہوتا، ہمارے خاندان میں سے ہوتا، ہم ہی میں سے ہوتا تو ہم مان لیتے۔ یہ ہر زمانے کا جو ہے ہیومن سائیکالوجی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، یہ یتیم یسیر پر اللہ نے کیوں نازل کیا؟ کیا ہمارے قوم کے بڑے بڑے سردار مر گئے ہیں؟ جبکہ یہ پڑھنا لکھنا نہیں چاہتے، یہ جانتے نہیں، تو کیسے اللہ نے ان پر کتاب نازل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہیومن سائیکالوجی کو واضح کر رہا ہے کہ جو ہے جب بھی رسولوں نے دعوت پیش کی انہوں نے انکار کر دیا۔ منکرین حق میں جو ہے ظالم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جب وہ عذاب میں پکڑے جائیں گے تو ڈرنا شروع کر دیں گے۔ اب ان کی کوئی فریادیں نہیں سنائی جائے گی، جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، جب وہ عذاب کو دیکھ کر اللہ سے معذرتیں منتیں کرنے لگیں گے، لیکن ان کی کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی، اور کہہ دیا جائے گا تم وہی تو ہو جب میری آیات سنتے تو تکبر کرتے، بھاگ نکلتے، تو اس کی پاداش میں چکھو عذاب کا مزہ۔ کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا یہ اپنے رسولوں کو اجنبی جانتے ہیں اور اس سے جو ہے دور بھاگتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا اجنبی انسان آ گیا تمہارے درمیان کہ تمہیں جو ہے اس طرح بات کہہ رہا ہے؟ اگر اجنبی ہوتا تو تم فوری کہتے پتہ نہیں اجنبی ہے، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں، تو کیسے مانیں گے؟ یہ تو تمہارے درمیان جتنے بھی رسولوں کو، انبیاء کو بھیجا اللہ نے، پرومیننٹ شخصیتیں، جو اسی دور کے، اسی زمانے کے معروف شخصیتیں، جسے پورا ماحول معاشرہ جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر حق ان کی خواہشات کا مطابق آتا تو یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو زمین اور آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ واضح کرتا ہے یہ ہمارا نظام ہے، ہمارا طریقہ کار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں صراط المستقیم کی طرف بلاتے ہیں، ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی نبی نے آ کر کوئی اجر نہیں مانگا۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے کہا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سونے کا گھر ہوگا، میں کچھ ایسے ڈیمانڈ نہیں کرتا، میں تم جیسا ایک سیدھا سادہ انسان ہوں۔ تم میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، اللہ مجھ پر جو ہے وحی کے ذریعے یہ کلام نازل کر رہا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ کا منشا نہ ہوتا، یہ قرآن میں تمہیں نہ سناتا۔
اگر ہم ان پر رحم کریں گے تو سرکشی اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عذاب آتے تو عاجزی نہیں کرتے، یہاں تک کہ شدید عذاب نازل ہوتا ہے تو نا امیدیں ہو کر رونے لگتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ اور اللہ کے بارے میں جو ہے یہاں پر گواہی دے دی گئی، اللہ بزرگ ہے، برتر ہے، جس نے تمہیں کان دیے، آنکھ دیے، ذرا انفس پہ اپنے غور و فکر کرو، سوچنے کا دل دیا اور تمہیں زمین میں پھیلا دیا، وہی زندہ کرتا ہے، تمہیں وہی مارتا ہے، رات کو اور دن کو ہیر پھیر کرنے والا بھی وہی ہے۔ منکرین پھر اب قیامت کے بارے میں، یہ محض ایک افسانہ ہے، ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھو جتنے بھی کائنات میں جو کچھ ہے کس کا ہے، اقتدار کس کا ہے، کون بناتا ہے، کون نگرانی کرتا ہے، کون چلاتا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ جب یہ کہہ تو رہے ہیں تو مانتے کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ درست ہے کہ جو اللہ نے ان تمام کائنات کو بنایا ہے درہم برہم کر دے گا، تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھائے گا، ان باتوں کو مانتے ہو تو پھر یقین کیوں نہیں رکھتے، اس پر عمل کیوں نہیں رکھتے؟ تمہارے سامنے آئے گا وہ دن قیامت، تمہیں دوبارہ زندہ کر کر اللہ کے حضور حاضری دینی پڑے گی۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اس کی خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اگر ایسا ہوتا تو فتنہ برپا ہو جاتا، ہر چیز سے وہ پاک ہے۔ یہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں، اور ایسی قوم جو ہے ظالم قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی، اللہ نے واضح کر دیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دعوت دیتے رہیے، اور ان کی باتوں پر جو ہے آپ کو دل تکلیف ہوتا ہے، لیکن ان کی باتوں پر آپ کان مت دھریے، آپ اللہ کے حکم سے اس کام کو کرتے چلے جائیے۔ اللہ کے رسولوں نے جب دعا کی، پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں لائے تو میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، در حقیقت کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے وہی چیز لے کر آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ یعنی ایک ایسا کٹھن مرحلہ آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ پروردگار ان پر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو 7 سال کی قحط سالی آئی ہے، ایسا تو عذاب لے کر آنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے عذاب لے کر آیا تو بڑے بڑے سرداران قریش آ کر گڑ گڑانے لگے، کہنے لگے کہ یہ عذاب ہم پر سے ٹال دیجئے، نے مردار کھانے پر لوگ اتر گئے تھے، اتنی ان کی بری نوبت ہو گئی تھی۔ تو دعا کرنے لگے، آ کر کہنے لگے کہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریے کہ اللہ یہ ٹال دے تو پھر ہم ایمان لے کر آئیں۔ ٹل گیا، پھر دعا کی، ٹل گیا، لیکن ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب تک اللہ چاہتا ہے یہ تمام چیزیں برقرار رکھتا ہے۔ اگر ہم ان پر رحم کریں، تکلیف جس میں یہ آج مبتلا ہے نبی دور کر دیں گے تو یہ پھر اپنے سرکشی میں بالکل ایسے ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا اور پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے، عاجزی اختیار نہ کرے۔ البتہ جب نبوت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کے دروازے کھول دیں گے تو ایک تم دیکھو گے ان کی حالت میں ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے یہ دکھ، بیماری، تکلیف ہم اس لیے دیتے ہیں انسان کا دل نرم ہو، ایک سوئی کے ساتھ اللہ کے آگے جھکے، گڑ گڑائے، اللہ پتہ نہیں یہ مصیبت آئی ہے کس وجہ سے آئی ہے، کیا گناہ کی وجہ سے، اللہ نہیں پتا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا، ہر معاملہ اللہ کے حوالے، حسبی اللہ، اللہ تو کافی ہے میرے لیے، اللہ تو کارساز ہے، اللہ پتہ نہیں اس مسئلے سے نکلنے کا مجھے کچھ پتا نہیں ہے، تو مجھے گائیڈ کر، تو مجھے نکال۔ اللہ سے اس طرح دعا، پچھلی جو ہے حرکتوں پر اپنے زندگی جو گزاری اس پر اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کی وحدانیت کے باتیں کہ تمہیں سننے دیکھنے کی قوتیں، سوچنے سمجھنے کی بات، تم لوگ جو ہے کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ وہی موت دیتا ہے، پھر تمہیں وہی جو ہے زندہ کرتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ مل کر جو ہے مٹی میں مل کر رل مل گئے ہیں، ہڈیوں کا پنچر بن گئے ہیں، کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ جس نے پہلی بار زندہ کیا اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام چیزیں آسان ہیں۔ ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی ہے۔ کہو تو پھر ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو کہ یہ سارے آسمان، عرش عظیم کا مالک کون ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ، پھر تو ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو، بتاؤ اگر تم ان تمام چیزوں پر اقتدار کس کا ہے؟ رات اور دن کو الٹ پھیر میں، موسموں کی تبدیلی، بارش کا نظام، یہ سب کون کراتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ۔
تو بھی جب تم ان تمام چیزوں کو مانتے ہو، کہتے ہو کہ اللہ، تو پھر اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کو مانتے، اللہ کی بات نہیں مانتے؟ یہ کیسی ضد اور ہٹ درمی ہے؟ تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، حقیقت تمہاری نظروں کے سامنے آ گیا ہے، حق آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے رسم و رواج، طور طریقے، ان کے دین پر چلتے ہو۔ اللہ نے کسی کو اپنے اولاد نہیں، بیٹیاں، یعنی ملائکہ کو جو ہے بیٹیاں قرار کر کر، اللہ کی بیٹیاں زنانہ لباس پہنا کر ان کی جو ہے آگے پیچھے گرویدہ ہوتا ہوا کرتے، کیونکہ بیٹیاں بڑی لاڈلی، یہ اگر اللہ کے دن، قیامت کے دن اللہ سے ہمیں پکڑ سے بچائیں گے، عذاب سے، اور ہمیں جو ہے ہمارا آسان حساب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے چھپے کو جاننے والا، بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اے نبی دعا کریے، پروردگار جس عذاب کی تو ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ ہرگز میری موجودگی میں لایا، تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لا۔ اور در حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری نظروں کے سامنے وہ چیز آنے کی، پوری لے کر آنے کی قدرت رکھتے ہیں جس کی ہم دھمکی دے رہے ہیں۔ تو ہر نبیوں نے دیکھ لیجئے ان کی انتہا ہو گئی تو پھر اللہ کو پکارا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب لے کر آیا۔ تو اب جو ہے سورہ مومنون کا آخری رکوع آ رہا ہے، اس میں اللہ سے دعا کیا کرو، پروردگار یہ شیاطین کی اکساہٹ سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، بلکہ میرے رب تو اس سے جو ہے یہ ہمارے قریب بھی پٹکنے نہ پائے، میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آنے نہ پائے۔ اتنے وسوسے ڈالتا ہے، اتنے شک و شبہات پیدا کرتا ہے، غفلت میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ اس شیطان کی اکساہٹ، ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہ اس شیطان کی وسوسوں سے، یہ سستی، کاہلی، یہ غفلت میں جو ہمیں مبتلا کر رکھا ہے، یہ اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں نکال، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہماری حفاظت تو فرما۔ تو اللہ ہی جو ہے اس کی چالوں سے، اس کے چال سازی سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا بھی سکھائی ہے، ان تمام باتوں کی وضاحت بھی کر دی کہ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو کہنا شروع کرتے ہیں، ہمارے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے جس میں ہم چھوڑ آئے ہیں، اور امید ہے کہ اب ہم نیک عمل کریں گے۔ یعنی موت کو دیکھ کر، قیامت کے دن عذاب کو دیکھ کر اللہ سے گڑ گڑانے لگیں گے کہ ایک بار ہمیں بھیج دے، ہم اچھے اعمال کر کر آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو ہو کر رہنا ہے، اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی، دوسری زندگی کے دن تک، پھر جو ہی سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ ناتا نہیں رہے گا، اور ایک دوسرے کو اور وہ پوچھیں گے، اس وقت جن کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، جن کے پلے ہلکے ہوں گے وہی جو ہے آگ کی کھائی میں جائیں گے، جہنم میں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے، اللہ اکبر، جیسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا جبڑے باہر نکل کر آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو میری باتوں کو سنا کرتے تھے؟ میں نے تمہیں بتا دیا تھا، میری آیتیں آئی ہوئی تھی، تم نے جھٹلا دیا۔ تو وہ کہیں گے جہنمی، قیامت کے دن جہنم کو دیکھ کر جہنم میں جھلستے ہوئے تو چیخ چلائیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، پروردگار یہاں سے تو نکال دے، پھر ہم ایسے قصور کریں تو پھر ظالم ہوں گے۔ تو اللہ جواب دے گا، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو مدتوں اب اسی جہنم میں، اسی آگ میں، اور مزہ چکتے رہو۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما دے گا۔ تو بندے کچھ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ایمان لائے تو ہمیں معاف فرما دے۔ فریق من عباد یقول ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا انت خیر الراحمین، تو ہم پر رحم کر، تو سب رحم رحیموں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے اس کا مذاق بنا لیا تھا، یہاں تک کہ ان کی جو ہے ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، لے اللہ کو بلا دیا تم نے، اتنی ضد اور ہٹ درمی میں تم تو ایسے کام کر گزرے کہ نبی کی قتل کی سازشیں، بلکہ بنی اسرائیل نے تو بہت سارے نبیوں کا، انبیاء کو بھی قتل کر دیا، اور تم ان پر ہنستے رہے ایمان لانے والوں پر۔ آج ان کے صبر کا دیکھ لیجئے پھل ان کو مل گیا، وہی کامیاب ہے، کہاں ہے؟ جنت، باغات، محلات میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ کہیں گے اللہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ اکبر، یہ 60-70 سال کی زندگی، یہ دنیا کے ہنگامی
کاموں میں بھاگ دوڑ کرنا، فلانا کام ہے، آج پارٹی ہے، آج افطاری کی دعوت ہے، آج افطاری کی دعوت گھر پہ ہے، آپ کسی کے گھر پر جا رہے ہیں، یہ ہلہ گلا شور شرابہ ڈسٹریکشنز بہت آ جاتے ہیں۔ ایک سوئی کے ساتھ دیکھیے انسان اپنے گھر میں رہے گا، سکون کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ افطار کرے گا اور اپنے فیملی کے ساتھ رہے گا، دعائیں کرتے رہے گا، پھر نماز پڑھے گا، پھر اس کے بعد تراویح کے لیے جائے گا۔ ایک سسٹم، ایک جو ہے ٹائم ٹیبل بنا رہتا ہے۔ نہیں آپ یہاں پر دعوت ہے، وہاں پر ہے، آپ کسی کو بلا رہے تو کتنا ڈسٹریکشن۔ ایک سوئی کے ساتھ آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ لوگ اس پر بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں وضاحت کروں گی رمضان اور دعا میں، کہتے ہیں کہ افطاری کرانا جو ہے نیکی کا کام ہے، ایک لسی کا گھونٹ کیوں نہ ہو جائے، اور دودھ کے گھونٹ سے کیوں نہ ہو جائے، پانی کے گھونٹ سے کوئی نہ ہو جائے، افطاری کرائے گا اس کو اتنا ہی اجر و ثواب جتنا ایک روزے دار۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اس زمانے میں صحابہ کے حالات کیسے تھے، ان کا اکنامیکل سٹیٹس کیا تھا؟ اس دور میں بھی اگر آدھا گلاس پانی لسی کا ایک گھونٹ پلا دے تبھی بھی ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ آج تو ہم کھلا رہے ہیں، پیٹ بھروں کو کھلا رہے ہیں۔ دیکھیے کتنے بھوکے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ تو ایک زمانے میں حکومت کی طرف میں مسجدوں میں جو ہے اہتمام ہوتا تھا، آج یہ اہتمام بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور جو ہے مسجدوں کی سیڑھیوں پر بیچارے ایکسپیکٹس ہوتے ہیں جن کی نوکریاں نہیں، ویزے نہیں، پاسپورٹس نہیں، اکنامیکل سٹیٹس اتنا پور ہے ان کا، جیسے کہیں کہیں سے بھی افطار کے لیے کھانے کی جو ہے کوئی گاڑی رکتی ہے تو کیسے بل بلا کر بھاگ کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے لوگوں کو کھلائیے، یہ پیٹ بھروں کو، اور وہ بھی 5 اسٹار 7 اسٹار 3 اسٹار ہوٹل میں اتنی چیزیں رکھنا، 2 چیزیں کھاتے ہیں باقی سب چھوڑ دیتے ہیں، سب ڈسٹ بن میں جاتا ہے۔ کتنا گناہ کا کام، کتنا اسراف ہو رہا ہے، کبھی سوچا؟ یہ کون سا نیکی کا کام ہے؟ اگر آپ کو کھلانا ہی ہے روزداروں کو تو کھلائیے، غریب غربا جا کر ڈھونڈیے، مسجدوں کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر انہیں کھلائیے، تب اجر ملے گا تمہیں، جب ثواب ملے گا۔ لیکن کس کو کھلا رہی ہیں؟ یہ دعوتوں کے ہنگامے، یہ شور شرابہ، اب اس کے لیے صبح سے تیاری میں لگے ہیں، کیا عبادت کریں گے؟ کیا یہ ہو سکتا بتائیے؟ تو ذرا سوچے تو صحیح، اس کے لیے ہمیں ایک سوئی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ تو اے نبی آپ دعا کریے، پروردگار جس عذاب کی ہمیں انہیں دھمکی دے رہا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ عذاب میں ان کو مبتلا کرے گا، یہ لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ سے گڑ گڑائیں گے، اللہ ہمیں ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دے اور جو ہے ہم اچھے اعمال کر کر آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، جو تمہارا وقت تھا، پیریڈ تھی، اتمام حجت تھا، نبیوں کو بھیجا، میزان نازل کیا، اور جو ہے تمام تمہارے آگے نشانیاں رکھ دی، سب دیکھ کر پیٹ بھرے تھے، سرکشی کی غفلت میں مبتلا ہوئے، ضد اور ہٹ درمی، اناد۔ تم نے نہیں سنا نبی کی بات، رسول کی بات، دیکھ لو بن جاؤ۔ ابھی کچھ نہیں ہونے والا، جو یہاں پر آ گیا نو ریٹرن ٹکٹ، جو یہاں آ گیا سو بس یہاں پر، اب تمہیں یہی جینا یہی مرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے اللہ جہنم میں ڈال دے گا، آگ ان کے جو ہے جسم کو جھلس دے گی، جیسے دیکھیں سرا بنتے ہیں نا تو کیسے وہ دانت باہر آ جاتے ہیں، اس طرح جبڑے باہر نکل کر آ جائیں گے۔ کیا تم لوگ وہی نہیں ہو؟ میری آیت کو سنائی جاتی میری آیت تو ہم انہیں جھٹلاتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اللہ ہم ایسے قصور کریں تو پھر ظالم، تو اللہ جواب دے گا دور ہو جاؤ میرے نظروں سے اور پڑے رہو اسی میں، اور مجھ سے بات تک نہ کرنا۔ اللہ دھتکار دے گا، جیسے کتے کو دھتکارتے ہیں نا ہم، ایسا اللہ دھتکار دے گا۔ اور تم وہی لوگ ہو جو میرے بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارے قصوروں سے معاف فرما دے، جب میرے ایمان لانے والے بندے مجھ سے دعا کرتے اور ہم پر رحم فرما، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم، تو ان کا مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ ضد میں مبتلا ہو گئے تھے، نبی کی قتل کی سازشیں تم نے کی۔ آج دیکھ لیجئے ان لوگوں نے صبر کیا، حضرت بلال نے کیا صبر کیا، حضرت سمیہ کو تو تم نے نیزہ مار کر شہید کر دیا، اس بوڑھی خاتون کو قصور کیا تھا ان کا؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقیم، کہا کہ میرا رب تو اللہ، بھی جم گئے، ان کو اذیتیں انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ تو دیکھو انہوں نے صبر کیا، آج اس صبر کا بدلہ کہاں پر ہے؟ وہ جنت میں عالی شان باغات میں ہیں، گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، اور انہیں شراب پی رہے ہیں، ساغر لپک لپک کر پی رہے ہیں، جو وہ چاہیں گے ان کی نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ پھر آخری میں اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے پس بالا وہ برتر ہے اللہ، بادشاہی حقیقی اسی کے لیے، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش کا، عرش عظیم کا مالک ہے، عرش بزرگ کا۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکاریں گے جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں نازل کی،
تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پاتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار درگزر فرما رحم کر، تو سب رحیموں سے بہتر رحم کرنے والا. یہ انبیاءوں کی دعاؤں پر ہمیں دعا مانگنا چاہیے. جس طریقے سے انہوں نے اللہ سے دعائیں کی اسی طرح ہمیں بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. تو اس پر جو ہے سورہ مومنون کا اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد ایک ہی مدنی دور کا سورہ ہے، یہ جو ہے 64 آیتیں 9 رکوعات پر مشتمل سورہ نور. اس میں جو ہے 35ویں آیت میں اللہ تعالی، اللہ نور ہے اور اس کا چہرہ نور حجاب ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں، یہ مدنی دور کا سورہ ہے، 5th ہجری میں نازل کیا گیا. اس میں شریعت کے قوانین بتا دیے گئے ہیں اور گھر کے جو ہے فیملی لاس، کسی کے بھی گھر میں جب داخل ہو تو اجازت طلب کر کر کمرے میں ہو، گھروں میں ہو، کیونکہ ہر انسان کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. اس کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی پرائیویسی میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے. اس طرح واضح کر دیا گیا کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہوا کرو، اجازت طلب کیا کرو. شریعت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا. اور جو ہے سطر ہوم ڈریس کے بارے میں، حلال اور حرام، حلال اور حرام کے بارے میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے ہیں سورہ نور میں. یعنی رشتوں میں کیوں نہ ہو جائے، محرم رشتہ دار، نامحرم، لباس میں مرد کا لباس، عورت کا لباس، گھر کا لباس، گھر کے باہر کا لباس. اور جو ہے کسی کے گھر میں داخل ہو، کسی کی پرائیویسی میں خلل ڈال رہے ہو، ایک تو پہلے اجازت طلب کرو. اجازت مل گئی تو جب گھر والوں پر اندر داخل ہو تو گھر والوں پر سلام بھیجو اور ادھر ادھر تانگ جھانک مت کیا کرو. اپنے نظروں کو بچا کر رکھو اور کسی پر جو ہے الزام تراشی نہ کرو. یہ تمام باتیں، قوانین جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں. اور ایک معاشرے کو، ایک اسٹیٹ ویل بینگ اسٹیٹ ہونے کے لیے، ایک ماحول، ایک معاشرہ، ایک ملک ہیلدی ہونا ہے تو اس کی برائیوں کو دور کرنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین عائد کر دیے ہیں. یعنی اسٹرکٹلی جو ہے اللہ نے حکم دے دیا برائی سے بچنے کا تمام چیزیں. تو سب سے پہلے زنا، زنا اور اس پر تہمت لگانے کی سزائیں یہاں پر واضح کر دی ہے. زانی مرد ہو، زانی عورت کو 100 کوڑے لگانا چاہیے. اور جو ہے شادی شدہ ہو تو رجم کی سزا پتھر مار کر ہلاک کرنا، مرد ہو یا عورت. یہ تورات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ہے. اور نمبر 3، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے، پھر 4 گواہ نہ لے کر آئے تو ان کو 80 کوڑے مارا جائے گا. ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. شریعت کا چوتھا قانون، جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، ان کے پاس جو ہے گواہ نہیں تو 4 مرتبہ وہ قسم کھائے، 5ویں مرتبہ کہیں کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ ہوں. اسی طرح عورت بھی اپنے اوپر سے سزا کو ٹالنے کے لیے 5 مرتبہ قسم کھائے گی، 4 مرتبہ اللہ کی قسم، 5ویں مرتبہ کہے گی اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹی ہوں. اس طریقے سے لعان کا معاملہ اللہ نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا. اور واقعی افک جو ہے، افک کا مطلب جھوٹا گھڑا ہوا بہتان، جو الزام تراشی کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، عداوت کی بدولت جو ہے یہ منافقین اور عبداللہ بن عبید رئیس المنافق اس کے ساتھی، بنو المستلق کا ایک جو ہے قبیلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی. اب جو ہے واپسی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی اور اپنا بہن کا ہار لے کر پہن کر آئی ہوئی تھی. وہ گر گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ نیچے اتری اور قضاء حاجت کے لیے گئی تھی. ایک روایت میں آتا ہے تو واپس آئے تک جو ہے جو پالکی میں بٹھا کر لوگ جو ہے اس کو اٹھا کر رکھا کرتے، وہ سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی ہے، اٹھا کر لے کر چلے گئے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو پتا چلا کہ پورا قافلہ کچھ کر چلا گیا. انہوں نے یہ سوچ کر لیٹ گئی اپنے چادر اوڑھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چل جائے گا کسی نہ کسی کو بھیج دیں گے کہ میرے لینے کے لیے، میرے بارے میں خبر گیری کرنے کے لیے. وہ لیٹ گئی اور یہ قافلہ نکل پڑا. صفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ جہاں بھی جو جگہ چھوڑی جاتی ہے اس کا معائنہ کیا جائے، جو چیز پڑی ہے یا بھول گئی ہے اس کو لے کر آ کر رسول اللہ علیہ وسلم کے ہینڈ اوور کر دینا. وہ جب آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لیٹی ہوئی تھی. دیکھتے ہی جو ہے، کیونکہ ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑی ہوئی تو نبی کی بیوی یہاں پر رہ گئی. انہوں نے اونٹ کو لا کر بٹھا دیا اور دور چلے گئے تاکہ وہ اس پر اچھی طرح سوار ہو جائے. سوار ہونے کے بعد اونٹ کی نکیلی پکڑ کر نکل پڑے. ابھی قافلہ پڑاؤ ڈال ہی رہا تھا. یہ آخری میں دیکھ لیجیے تو پورا قافلہ جو ہوتا نا، اتنا ابھی کبھی قافلہ آپ ٹریول کرتے ہوئے دیکھیں گے کارواں،
تو آپ کو پتا چلے گا کہ آخری میں جو لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہی کھڑے ہوئے تھے. تو یہ عبداللہ بن ابی اس کی ٹولی تھی. جیسے انہوں نے دیکھا اس نے جو ہے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ تمہاری نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی. تو دیکھو جب پاک دامن امہات المومنین پر لوگ جو ہے اس طرح کی تہمت لگا سکتے ہیں, نبی کے بیوی پر تہمت لگا سکتے ہیں, تو اے مومنو, اے مومن عورتوں, تم تو جو ہے عام عورتیں ہو. اللہ تعالیٰ نے تو ان کی برات کی آیت قرآن میں نازل کی, اب تمہاری برات کی آیت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو لہٰذا اسی لیے یہ کام ہونے سے پہلے پورا پریکاشنز لینے کا حکم دے دیا گیا. اور کووڈ پہ پہلے دیکھیے پریکاشنز, ہینڈ واش کریے, فلانا ماسک لگائیے, کیوں؟ تاکہ اس بیماری سے بچے رہے. تو اسی طریقے سے خاندان میں دراڑ, میاں بیوی کے اندر شک و شبہات, ان کے ریلیشن شپ میں جو ہے کوئی خلل آنے نہ پائے, اس کے لیے بہتر ہے کہ گھر جو ہے ایک اسمال یونٹ ہوتا ہے, ایک ادارہ ہوتا ہے, اس کا سربراہ, اس کا لیڈر شوہر ہوتا ہے, اور اس کے ماتحت اس کے حکم کو تعمیل کرنا ہے, اس کی بات ماننا ہے. وہ جس کو آنے کا حکم وہ آنا ہے, جس کو نہیں آنے کا, جس کو نہیں پسند کرنا, اس کا داخلہ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے, دیکھیے جو ادارہ, ایک جماعت جو بھی ہوتا ہے, مدرسہ یا کمپنی, اس کو ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ رولز, کچھ پالیسیز امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تمام چیزیں واضح کر دی. آخرکار جو ہے 1 ماہ تک یہ مدت رہی. آخرکار اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 سے لے کر جو ہے 22 تک جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افک کا بہتان, اور اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے آپ کی پاک دامنی کے بارے میں وضاحت کر دیا. تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تم مومنوں کو ایسی باتیں زیب ہی نہیں دیتی کہ ایک زبان دوسری زبان کو یہ بات لیتی پھر رہی ہے. تو ہمارے لیے وارن کر دیا گیا کہ آئندہ کسی کے سکینڈلز, کسی کی برائی کے بارے میں تانگ جھانک کرنا, اگر بات پتہ چل گئی تو میڈیا میں اس کو ایکسپوز کرنا, ڈسپلے کرنا, یہ تمام چیزیں ایک مومن کا کردار نہیں ہوتا. ایک مومن تو ان لغویات سے بچا رہتا. ہم نے پڑھا نا ابھی سورہ مومنون میں 10 آیتیں, تو وہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے رکھتا ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیلائیں تو وہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے. ایسے سکینڈلز کو عام کرنا اور ایسے بلو فلمز بنانا, لوگوں کو تھریٹن کرنا, بلیک میل کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہے آج بھی دیکھ لیجئے, کہہ دیا جاتا ہے کہ کچھ جگہوں پر, چاہے وہ ہوٹلز ہو یا بڑے بڑے ریسٹورینٹس کیوں نہ ہو جائے, یا مالز جہاں پر ڈرس کا ٹرائل دیکھا جاتا ہے, وہاں پر لگایا جاتا ہے جب ان تمام چیزوں کو ریکارڈ کر کر پھر ریٹرن کرنا, بلیک میل کرنا. تو اسی لیے ان تمام چیزوں کی یہاں پر حکمت پابندی دے دی گئی کہ ایسی جگہوں پر جائے ہی مت, وہاں پر خطرہ ہے. پھر جو ہے لوگوں جو ایمان لا ہو, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, اس کی پیروی مت کیا کرو, وہ تمہیں فحش برائی کا حکم دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے اپنے رشتہ دار مسکین, اب مستہ بن اسد جو اس واقعے کو آگے بڑھانے میں بڑا پیش تھا, جس کی کفالت حضرت ابوبکر کیا کرتے تھے. جب آپ کو پتا چلا کہ مستہ بن اسد اس واقعے کو بڑھانے میں, پروموٹ کرنے میں بہت آگے تھا, باپ کا دل تھا, کہنے لگے کہ آج کے بعد سے اس کی کفالت بند. اس کے اللہ نے فوری آیت نازل فرمائی, اپنے رشتہ دار مسکینوں سے درگزر کرو, ان کی مدد کرنے کی نہ کرنے کی قسم مت کھاؤ. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو فوری ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے ماہانہ جو خرچ دیا کرتے اس کو دگنا کر دیا. اور اللہ واضح کرتا ہے جو لوگ پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگاتے وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں. کسی پر کوئی تہمت نہیں لگانا ہے. لیکن آج کسی دشمنی میں آ کر, عداوت میں آ کر, کسی پوسٹ, عہدے, کسی مال و دولت کی لالچ میں, ہرس میں آ کر پاک دامن عورتوں پر, علماؤں پر, عالم دین پر, سب پر دیکھ لیجیے لگاتے چلے جاتے ہیں. مرد تو مرد ہیں, عورتوں پر بھی لگاتے ہیں. خاندان تباہ و تاراج ہوتے ہیں. نکاح یعنی خلا طلاق کا ریشیو بڑھ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے شک و شبہات پیدا کرنا, یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. اور جو کوئی ایسی حرکت کرتا ہے وہ عذاب کا, اللہ کے لعنت کا مستحق ہوگا. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے, یعنی منافق, چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو, سوچ کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے, کوئی مومنہ عورت جو ہے فاسق مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اسی طرح مومن مرد جو ایک فاسقہ مشرک عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا. پاک دامن اور مومن عورتوں کے پر ان کے لیے جو ہے پاک مرد ہی ہیں, ناپاک کے لیے ناپاک عورتیں ہیں. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے, پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے.
یہ پاکبازی مرد اور عورتیں ہیں، بےہدہ لوگوں کی افطار پرازیوں پر جو ہے یہ سب بری ذمے ہیں۔ ایسے شریف خواتین، شریف مرد جو ہے نہ لغویات میں پڑے رہتے ہیں، نہ تانگ جھانک کرتے ہیں، کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہیں چلے جاتے، ان کے بیڈ رومز تک چلے جانا، ان کے جو ہے سیکرٹ باتوں کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے آیت نمبر 33 سے اپنی نظروں کو نیچے رکھو، مردوں کو بھی حکم دے دیا گیا، اور اپنی سطر ڈھانک کر رکھنا، مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کا سطر سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے کے ناخوں تک، پورے کا پورا جسم ڈھکا چھپا ہونا ہے، یہ سطر ہے، یہ ہوم ڈریس ہے۔ جب عورت باہر جاتی ہے تو اپنے چہرے پر نقاب لگا کر جانا چاہیے۔ اور عورتوں کو بھی حکم دے دیا گیا اپنی نظروں کو نیچے یعنی چھوٹی کر لو، کسی کو دیکھے، کسی کے حسن سے متاثر ہو گئے، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، اور جو تعریف کر رہے ہیں غیر مرد کی، غیر عورت کی، کوئی مرد غیر عورت کی، کوئی عورت غیر مرد کی تعریف کرنا اللہ نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ یہ احکامات اسی لیے نازل کر دیا ہے کہ اس طریقے کے مت کیا کرو، اور اپنی دوپٹوں کا آنچل سروں پہ تو لیا کرتے تھے، تو تھوڑا سینی پر بھی جو اس کو کھینچ لیا کرو، تاکہ تمہارے جو ہے ابھرے ہوئے حصے نظر نہیں آئے۔ یہ عورت کا ستر ہوتا ہے، اس کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے۔ اللہ نے یہاں پر واضح احکامات دے دیا ہے۔ اور جو لوگوں ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے مت داخل ہو، اور جب داخل ہوتے ہو اجازت مل گئی تو سلام کے بغیر داخل مت ہونا، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر لوٹ جانے کے لیے کہہ دیا گیا تو خوش دلی کے ساتھ لوٹ جائے کرو، کوئی اس کے بارے میں جو ہے برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس گھر میں کوئی نہیں رہتا، وہاں تمہاری ضرورت کی چیزیں پڑی ہے تو اس گھر میں بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں۔ اور بھی فرمایا گیا، احکامات دے دیے گئے، مومن مرد اور عورتیں اپنی نظریں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ایمان والی عورتوں میں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اپنی زینت کو چھپائے رکھیں، جو ظاہر ہو جائے، یعنی آپ کی ہائٹ ہے، آپ کی پرسنالٹی ہے، وہ تو آپ چھپا نہیں سکتے، وہ خود بخود ظاہر ہو جائے، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن جو آپ نے کپڑے پہنے، جو زیورات ہیں، جو آرائش، جو زیبائش، جو آپ نے میک اپ کیے ہیں، اس کو تو آپ چھپا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ نے یہاں پر واضح حکم دے دیا ہے۔ اور اپنی زینت کو، یہ 14 یہاں پر محرم رشتہ دار محرمات ہم نے سورہ نساء میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، 4 پارے کے اینڈنگ میں دیکھ لیجئے، پھر وہاں سے والمحسنات جو 5 پارہ شروع ہوتا ہے، 14 رشتے اللہ نے گنا دیے ہیں۔ کون ہے؟ باپ ہے، بیٹا ہے، بھانجا، بھتیجا، سسر ہے، ماموں ہے، چچا ہے، دوشریک بھائی ہے، اور یہ سب جو ہے یہ سب محرم رشتہ دار ہیں۔ ان کے سامنے ایک عورت کو سطر میں رہنا چاہیے، سر کے بال سے لے کر پیر کا انگوٹھے کا ناخن، پورے کا پورا جسم ڈھکا چھپا رہنا چاہیے۔ تو ان کے سامنے جو ہے زیبائش آرائش کرتی ہے وقتی طور پر، تو کوئی بات نہیں کہ ان کے سامنے بھی آگے، تو کوئی مذاقہ نہیں۔ اور لونڈیوں کی، غلاموں کی اصلاح کرو، اگر وہ تمہارے پاس ہو، تمہارے قبضے میں ہو، تو ان کو اچھا ادب سکھاؤ، تعلیم دو، انہیں آزاد کر دو۔ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو، تمہارے نکاح میں لے کر آؤ، نہیں ہے تو ان کی جو ہے کہیں اچھی جگہ سے نکاح کر دو۔ کوئی مجرد نہیں رہ پائے گا، چاہے جس کی بیوی فوت ہو گئی ہے وہ مرد، یا جس کا شوہر فوت ہو گیا یا طلاق لے لی گئی ہے وہ عورت، یا کنوارے لڑکا لڑکی، یا غلام لونڈی، کسی بھی اعتبار سے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی تنہا رہے، تنہا تو اللہ کی بات ہے، تو اس لیے اللہ نے حکم دے دیا گیا کہ نکاح کر دیا کرو، اس طرح گھروں میں بٹھا کر مت رکھا کرو۔ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، نکاح کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ نمبر 1 ولی کی اجازت، نمبر 2 مہر کی ادائیگی، نمبر 3 ایجاب و قبول، لڑکا لڑکی دونوں راضی، دونوں گواہ ہونا چاہیے، چوتھا جو ہے مہر دینا ہے اس کے لیے، اور خطبہ نکاح پڑھنا ہے سنت۔ یہ 4 کنڈیشنز ہے۔ اگر کوئی اور مہر اس کی استطاعت کے مطابق، مالدار ہے تو اپنی استطاعت، میڈیم دینے ایوریج فیملی کا تو اپنی استطاعت، غریب غربا تو اپنی ایوریج اعتبار سے اپنی استطاعت کے مطابق۔ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو کم کرتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو، اب سورہ مومنون میں کیریکٹر بلڈنگ کے 10 آیتیں بتا دی گئی، اس میں یہ بھی ہے نا شرمگاہوں کی حفاظت، تو یہاں پر کیسے حفاظت کرنا اللہ یہاں پر وضاحت کر دیا ہے۔ پھر آیت نمبر 35 بہت اہم ترین، اللہ کا نور ایک تمثیل، ایک مثال کے ساتھ۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک طاق ہے جس میں چراغ، اس چراغ کے شیشہ ہے، اور شیشہ ایسا شفاف جیسا چمکتا ہوا ستارہ، چراغ میں زیتون کا ایسا شفاف تیل ہے کہ گویا کے آگ کے چھونے کو
بے قرار ہے، یعنی روشن ہونے کے لیے تیار ہے. یہ اس کی فطرت کے نور پر، ایمان کے نور سے مومن کا سینہ نور علی نور ہو جاتا ہے. اس کے نور کی طرف ہدایت دینے کی اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف بلاتا ہے. اور یہ ہدایت پانے والے کہاں پائے جاتے ہیں؟ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جن میں اللہ کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے، یعنی مسجدوں میں، اور جن میں اپنے نام کی یاد اللہ کے اذن سے اذان دیا کرتے ہیں، اللہ کی یاد کو بلند کرتے ہیں، اللہ کا نام کو بلند کرتے ہیں، جس میں اللہ کی صبح شام تسبیح کرتے ہیں. یہ جو ہے نور کے چراغ کہاں پہ ملتے ہیں تمہیں؟ یہاں مسجدوں میں. ایمان کے مرکز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر ایمان بڑھتا ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ. جب جماعت کے ساتھ بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اللہ وہ فلاح چاہتے ہیں، کامیابی. چلو میں نے جو کچھ انہوں نے مانگا میں نے ان کو عطا کر دیا. پھر نماز کے لیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. جس نے فجر کی نماز پڑھی اس کا رزق کا ذمہ اللہ کے ذمے ہے. سبحان اللہ. شام تک اللہ اس کے لیے کافی. کتنی جو ہے ایک ایک نماز کی فضیلت بیان کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود نماز میں سستی، کاہلی، نماز پڑھنا نہیں بلکہ خوش و خضوع کے ساتھ، یعنی 10 آؤٹ آف 10 مارکس آنا ہے. خوش و خضوع کے ساتھ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، رکو صحیح، سجدہ صحیح، تمام کنڈیشنز کو پورا کرتے ہوئے نماز پڑھنا چاہیے. اور یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے جو نور رکھ دیا ہے، وہ نور اس قرآنی آیتوں کا نور، نماز، اللہ کا ذکر، یاد، نورانی ماحول میں انسان رہتا ہے تو اس کو نور علی نور. وہ چاہے جو ہے وہ چھوٹا ہی ورلڈز کا جو زیرو بلب لگاتے ہیں نا رات میں تاکہ لائٹ ہو، وہ زیرو بلب بھی ہوگا لیکن اتنا روشنی دے گا کہ پورے محل کو جگمگا دے گا. سبحان اللہ. تو یہ نور علی نور ہو جائے گا، ایمان کا نور. اور اس کو بڑھاتا ہے تو جب اللہ اس کے نور کو بڑھا دیتا ہے. اور مومن جو ہے یہ ایسے کام میں مشغول نہیں رہتے جو وہ کام ان کے تجارت، ان کے کاروبار نماز سے ان کو غافل نہ کر دے. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام کرتے ہیں. کافر تو اور جو ہے ان کے لیے جنت ہے، جنت بڑی نعمتیں ہوں گی. کافر ان کے اعمال کو ایک چٹیل شراب کی طرح اللہ ان کو دھوکے میں ڈال دیا جائے گا کہ اتنے بڑے بڑے ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، قیامت کے دن بڑے اونچے مسندوں پر رہیں گے. نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ تمام کا شراب کی طرح ہے کہ چمکتا ہوا، دور سے دیکھ لیجئے چمکتا ہوا نظر آئے گا دھوپ سے، انسان سمجھے گا پانی، لیکن وہاں جائے گا تو وہ نظروں کا دھوکا ہوگا. شراب جس کو کہتے ہیں، اللہ نے اس کے ذریعے واضح کر دیا. ایک کافر کی مثال کو اللہ واضح کرتا ہے، اس کے دل میں بھی اندھیرا، ماحول بھی اس کا اندھیرا، کوئی روشنی کے امکانات نہیں، تو اس کے اندھیرے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایک سمندر، اس پر جو ہے تاریکی، سورج کی شعائیں اندر تک نہیں داخل ہوتی، موج پر موج چڑھی ہوئی ہے، بادل جو ہے چھائے ہوئے ہیں، ہر طرف سے تاریکی ہی تاریکی ہے. اگر انسان اپنا ہاتھ نکال کر دیکھے ہاتھ نظر نہیں آتا. اللہ جس کو روشنی نہ بخشے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں. اللہ سے روشنی طلب کریے. یہ رمضان کا مہینہ روشنیوں کا مینار کا مہینہ ہے. اپنے دلوں کو جگمگائیے، قرآن کی روشنی سے، قرآن کی آیتوں سے اپنے سینوں کو منور کریے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو ہے ربوبیت، الوہیت، اس کے مشاہدات کرا دیے گئے ہیں، اس کی علامتیں، انڈیکیشنز. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین کو ہر چیز سے اللہ نے بنا دیا ہے؟ پرندوں کو دیکھو اللہ کی تسبیح، کیسے پروں کو پھیلاتے ہیں اور کیسے سکیڑتے ہیں. کون ان کو تھامے رکھا ہے؟ کون ان کو اڑنے کی صلاحیت دیا ہے؟ دیکھو تو صحیح. پر ہونے والا ہر پرندہ نہیں اڑتا، مرغی نہیں اڑتی، لیکن دیکھیں ایگل کتنا بڑا باز جس کو کہتے ہیں کیسے اونچائی پر اڑتا ہے، 400 میٹرز اتنی اونچائی پر اڑتا ہے. اور تم دیکھتے نہیں ہوا بادل لے کر آتے ہیں، انہیں طے بتائی جماتا ہے، پھر بینا برساتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. ایک مومن کے دل پر جس کے لیے چاہتا ہے اللہ نور ہدایت اسے دیتا ہے. جس کے اندر ہدایت کی طلب تڑپ، وہ جو ان نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے، اللہ اس کے نور کو اور بڑھا دیتا ہے. نور علی نور. اور رات اور دن کی نشانیاں یہ گردش کر رہے ہیں، اور موسموں کی تبدیلی، یہ پانی کا برسنا. اور دیکھو کوئی جاندار ایسا نہیں جس کو اللہ نے نہ پیدا کیا ہو. کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے تو کوئی 2 پیروں پر چلتا ہے، کوئی 4 ٹانگوں پر چلتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ نے جو احکامات واضح کر دیے، جو نشانیاں تمہیں بتا دیے، تمہارا کام ہے کہ ایمان لے کر آؤ. ان تمام مشاہدات حق کے باوجود کائنات پر، انفس پر، قرآنی آیتیں، رسول اللہ کی زندگی
یہ تمام حق ہونے کے باوجود منافق لوگ زبان سے ایمان اور اطاعت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہو تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ ملنے کی امید ہو تو پھر دوڑے چلے آتے ہیں۔ یہ لوگ دل کی جو ہے روگی ہیں، منافقت کا روگ ان کے دلوں پر چڑھا ہوا ہے، شک میں مبتلا ہیں، ڈرتے ہیں، بڑے بزدل قسم کے ہیں، بخیل قسم کے لوگ ہیں، جان اور مال کا تحفظ کرتے ہیں، رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیتے، محفلوں میں چھپتے چھپاتے آ کر بیٹھتے ہیں، آخری میں جیسے بات ختم ہو گئی، کہیں رسول اللہ پکڑ نہ لے، پوچھ نہ لے ہمیں، فوری جو ہے ہٹ جاتے ہیں۔ بعض لوگ دیکھ لیجئے پروگرام سٹارٹ ہونے کے بعد آتے ہیں، اینڈ ہونے سے پہلے نکل کر چلے جاتے ہیں تاکہ سوال ہی نہ کرے۔ اب تو رمضان کے مہینے میں تو کسی کو کال کرنا بھی مشکل سمجھتے ہیں، کیونکہ نہیں بزی ہیں، ہم بھی بزی ہیں، اور دوسری بات پوچھیں گے، کال کریں گے، خیریت پوچھیں گے، وہ چندہ زکوٰۃ وہ اپیل کریں گے، اسی لیے چلیے خاموش رہ جائیے، کال آیا مت اٹھائیے، میسج آیا مت پڑھیے، جواب مت دیجیے، ایسے رویے ایٹیٹیوڈز کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وضاحت کر دیا منافقین کے بارے میں، اور آخری میں واضح کرتا ہے کہ انسان کو ہم نے اس لیے بھیجا خلافت، خلیفہ بنا کر، اللہ کی طرف سے نمائندہ، اسلام کی جو ہے اس پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے کردار سے، اپنے عادت اور اطوار سے، ایک انفرادی زندگی پر انسان پورے قرآن کو اگر نافذ کر لے، اور ایسے لوگ اس معاشرے میں گھر میں ہو تو نور علی نور ہو جائے گا، معاشرہ پاک صاف ہوگا۔ اللہ نے جیسا چاہتا ہے ویسا اللہ کے نظام کو قائم کرنے والا معاشرہ بن جائے گا۔ تو ایمان لانے والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی طرف بلائے جاتا ہے، ہر حال سر جھکا کر سمینا وطانہ کہہ کر آتے ہیں، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ منافق یہ کڑی کڑی قسمیں کھا کر اللہ کے نبی کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو پوری طرح باخبر ہے۔ ان منافقین سے کہہ دے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو، انکار کا وبال تم پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچا دینا۔ جو لوگ تمہیں سے ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، اللہ کا وعدہ ہے ان کو زمین کی خلافت بھی عطا کرے گا، ان کے حالات کو خوف سے امن میں بدل دے گا تاکہ وہ میری بندگی کرے۔ کنڈیشن آج اللہ خلافت، حکومت دینے کے لیے تیار ہے، اگر تم جو ہے میری بات مانو گے، میری بندگی کرو، میرے غلام بن جاؤ۔ کیا لوگوں کے غلام بنتے ہو؟ کس کو سیلیوٹ مارتے ہو؟ ایک نان مسلم کے آگے جھکے رہتے ہو؟ اللہ نے تمہیں غلبہ دیا ہے، تمہیں خلافت دی ہے، تمہیں خلیفہ بنایا، تمہیں نائب بنایا، تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کی بندگی کریں گے تو کنڈیشن تو تمہیں اللہ دنیا میں بھی خلافت اور آخرت میں جنت، کامیابی۔ لیکن جب تم اپنے بندہ خود اپنا آپ کا غلام بن جاتا، اپنا نفس کا غلام، اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں اپنے اس مشن کو پیچھے ڈال دیا، اس کی مثال سورہ اعراف میں کتے کی زبان، وہ ہمیشہ لٹکتی رہتی، دیکھیے ہرس یعنی کھانے کی کچھ چیز پھینکے دوڑ کر آتا ہے، اس کی زبان لٹکتی ہی رہتی ہے، کیونکہ پیٹ کی خواہش ہے، اس کی پیٹ اور شہوت، اور اس کے لیے ہمیشہ اس کا ذریعہ منہ ہی ہے نا، زبان لٹکاتا رہتا ہے۔ تو یہ لوگ جو اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، دنیا پرست، نفس پرست، اور جو ہے خود پرست، سیلف سینٹرڈ لوگ، یہ نہ اللہ کو پہچانیں گے، نہ اللہ کے جو ہے اس کے وحدانیت کی طرف نہیں آئیں گے، نہ اللہ کو اپنا حاکم مانیں گے، اپنی مرضی کے مالک بنے رہیں گے، اور یہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ واضح فرماتا ہے کہ اگر وہ میری بندگی کرے، شرک سے دور رہے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، رسول کی اطاعت کرے، یہ کنڈیشنز پورے کرو گے تو میں تمہیں زمین میں خلافت دوں گا۔ آج بھی دیکھ لیجئے یہ کام پر اگر کریں گے تو انشاءاللہ خلافت ملے گی۔ کافر لوگوں کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں، ہرگز نہیں، ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ نے واضح کر دیا۔ اور آخری آیتیں، اس سے جو ہے پارے کا اختتام ہوتا ہے، سورے کا بھی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، وہ 3 اوقات ایسے ہیں اس میں کوئی کسی کی پرائیویسی میں خلل نہ ڈالے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب ہوم ڈریس یعنی سلیپنگ ڈریس پہن کر سونے کے لیے تیار، فجر سے پہلے، ابھی فجر کے لیے تیاری نہیں، ابھی اپنے روم سے نہیں آیا، خیل اللہ دوپہر کے بعد، یہ 3 اوقات انسان کے پرسنلی ہوتے ہیں، اس میں خلل اندازی نہیں کرنا چاہیے۔ غلام، بچے، بڑے بوڑھے، وداؤٹ ناکنگ دا ڈور، وداؤٹ ٹیکنگ پرمیشن، کسی کے پرائیویسی میں خلل اندازی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ان تمام احکامات کو واضح کر دیا، اور آخری میں اس بات کو کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا بلاوا مت سمجھا کرو، رسول جب پکاریں تو دوڑتے چلے آیا کرو، یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔
آسمان اور زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ تمہارے حال سے پوری طرف واقف ہے، اس کے پاس پہنچے گے تو جب تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ تو اس سورے میں رسولوں کی اطاعت اور اتباع کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ مومن اور سورہ نور مکمل ہوتے ہیں، جو قرآن مجید کا تیسرا پارہ جو سورہ یونس سے لے کر سورہ مومن 14 صورتیں مکی دور کی، ایک صورت مدنی دور کا، جو الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کی اطاعت پر زور دیا گیا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا، تمہاری زندگیوں میں سدھار آئے گا، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ یہ سب کب ہوگا؟ تم اللہ کی تو اطاعت کرتے ہو، رسول اللہ کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ رسول ایک سورس ہوتے ہیں، ایک لنک ہوتے ہیں، ایک جو ہے ویا، ان کے ذریعے اللہ تک پہنچنا۔ تو لہٰذا اس سورے میں اللہ کے رسولوں پر، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، اتباع کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کریں، رسول اللہ سے محبت، رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے کی ہم سب کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد نیکسٹ سیشن ہوگا دعاؤں کا۔